بختیار نے منتظر مخدوم کو دیکھا جو بختیار کا سامان کار میں رکھنے کے بعد اس کے لیے دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ بختیار کے حکم کے مطابق اسے ایئرپورٹ چھوڑنے کوئی ساتھ نہیں جا رہا تھا۔ بختیار نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو ولید اور مخدوم کے ساتھ کیے گئے سلوک کا سوچ کر رمشا کا دل چاہا کہ دادا کا ہاتھ جھٹک دے، لیکن وقت کی نزاکت تحمل کا مطالبہ کر رہی تھی اور اسے حالات کی نزاکت کا پورا احساس تھا۔ بختیار نے سنجیدگی سے تاجور کو دیکھا اور پھر اس کے قریب آتے ہوئے روبدار آواز میں بولا، تاجور، میں تم سے بھی بہت سمجھداری کی توقع رکھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ کی طرح اپنے شوہر کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے حالات کو سمجھنے اور میری مشکلات بڑھانے کی بجائے انہیں کم کرنے کی کوشش کرو گی، اور رمشا بیٹی کو ہمارے روایتی رکھ رکھاؤ اور تہذیب سے آگاہ کرو گی۔ ایک اچھی ماں کا یہی کردار ہوتا ہے۔ تاجور نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس پتھرائی ہوئی آنکھوں سے بختیار کو کار میں بیٹھتا ہوا دیکھتی رہی۔ بختیار کار میں روانہ ہو گیا اور رمشا خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تاجور دیر تک وہیں کھڑی خلاؤں میں خالی نظروں سے گھورتی، پھر بڑبڑائی، میں صرف آپ کی بیوی نہیں ایک ماں بھی ہوں، اور آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب بات اولاد کی ہو تو ایک عورت صرف ماں ہوتی ہے، وہ بیوی ہوتی ہے اور نہ کچھ اور نہ صرف ماں۔ میں نے بیوی کا کردار بہت نبھا لیا اور اب میں ماں کا کردار اچھے طریقے سے نبھاؤں گی۔ بختیار کے روانہ ہونے کے بعد رمشا اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی۔ اس کا دل اپنے دادا کی حقیقت قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن دماغ دیوانے دل کو سمجھا رہا تھا کہ وہ مان لے کہ حقیقت وہی ہے جو اس کے سامنے تمام ثبوتوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ دادا کی محبت فریب تھی؟ نہیں، میرے دادا مجھ سے ابھی بہت محبت کرتے ہیں، وہ میری اور ولید کی محبت کو نہیں سمجھ پائے۔ رمشا نے خود کو تسلی دی، لیکن کوئی آواز کہہ رہی تھی، رمشا، خود کو بے وقوف مت بناؤ، تمہارے دادا صرف خود سے اور اپنے اسٹیٹس اور خاندانی شان و شوکت سے محبت کرتے ہیں، ورنہ وہ ولید کو نقصان پہنچانے سے پہلے تمہیں صفائی کا ایک موقع ضرور دیتے۔ رمشا اپنی ہی آواز سے خوفزدہ ہو گئی، مگر پھر ہمت کر کے اٹھی، مجھے ولید کو بچانے کے لیے آج ہی کچھ کرنا ہوگا۔ مخدوم چاچا ابھی تک ایئرپورٹ سے واپس کیوں نہیں آئے تھے؟ یہی سوچتی ہوئی رمشا دادی کے کمرے کی طرف جا نکلی۔ دادی کو سویا ہوا دیکھ کر انہیں جگانے کا خیال ملتوی کر دیا اور باہر پورچ میں ٹہل ٹہل کر مخدوم کا انتظار کرنے لگی۔ مخدوم بختیار کو ایئرپورٹ چھوڑ کر واپس آیا تو رمشا کو اپنا منتظر پایا۔ رمشا نے بےتابی سے پوچھا، چاچا، ولید کا کچھ پتہ چلا؟ مخدوم نے رمشا کو اپنے کوارٹر میں آنے کا اشارہ کیا۔ وہ مخدوم کے پیچھے اڑی۔ مخدوم نے رمشا کو بیٹھنے کے لیے کرسی دی اور خود کھڑا رہا۔ رمشا مخدوم کا جواب سننے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ مخدوم نے بالآخر کہا، رمشا بی بی، ولید بڑے صاحب کی ایک بند فیکٹری میں قید ہے اور سخت پیرے میں ہے۔ اف میرے خدایا، ولید خیریت سے تو ہے نا؟ رمشا نے بے قراری سے پوچھا۔ مخدوم نے کہا، میں نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور پتہ چلا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ رمشا نے پوچھا، چاچا، ولید کو آج ہی وہاں سے نکالنا ہوگا، بتائیں کیسے؟ مخدوم نے کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں آج رات ہی ولید کو وہاں سے نکال لوں گا۔ پیرے پر جو آدمی ہیں وہ میرے جاننے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں بڑے صاحب کا خاص ملازم ہوں۔ میں ان سے کہوں گا کہ بڑے صاحب کا حکم ہے کہ میں ولید کو لے کر دوسری جگہ منتقل کر دوں، وہ میرا اعتبار کریں گے۔ رمشا نے کچھ سوچا، پھر کہا، لیکن چاچا، اس طرح تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ولید کو بھگانے والے آپ ہیں۔ مخدوم ہنسا، تو کیا ہوا؟ صاحب سزا دیں گے، جو اس سزا سے کم ہوگی جو میں اور میری ماں برسوں سے بھگت رہے ہیں۔ رمشا نے مخدوم کے قریب ہوتی ہوئی کہا، نہیں چاچا، میں آپ کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی، کوئی اور ترکیب سوچیں۔ مخدوم نے کچھ سوچا، پھر بولا، ٹھیک ہے، میں پہرے داروں کو کسی ترکیب سے گہری نیند سلانے کا بندوبست کرتا ہوں، پھر میں ولید کو لے کر نکل جاؤں گا، یا پھر آپ میرا اشارہ پاتے ہی ولید کو لے کر نکل جائیں۔ کر سکیں گی بی بی؟ رمشا مسکرائی، چاچا آزما لو۔ دونوں بیٹھ کر اپنے منصوبے کے ہر پہلو پر غور کرتے رہے اور رمشا نے بہت باریک بینی سے ہر بات کو دہرا کر ہر پہلو پر غور کر لیا تھا، لیکن رسک پھر بھی اور کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ رمشا نے مخدوم کو تاکید کرتے ہوئے کہا، آپ جو بھی کریں کسی کو آپ پر شک نہیں ہونا چاہیے۔
میں آپ کی زندگی کو کسی قیمت میں بھی خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ مخدوم نے جواب دیا، رمشا بی بی، میری زندگی یوں بھی بیکار ہے۔ اگر کسی انسان کو بچانے یا پھر آپ کے کسی کام آ گئی تو میں خود کو خوش نصیب سمجھوں گا۔ مخدوم کی وفاداری نے رمشا کو عبیدہ کر دیا۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ ولید کے لیے اپنی جان تو دے سکتی ہے، لیکن مخدوم کو مرنے نہیں دے گی۔ اس نے خود کو ہر خطرے کا سامنا کرنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ اب مخدوم اور رمشا رات کا انتظار تھا۔ بختیار کے جانے کے بعد ملازم سست پڑ گئے تھے۔ تاجور بھی سارا وقت اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ رمشا کے لیے رات کو غائب ہونا آسان نظر آ رہا تھا۔ اگر کوئی خطرہ تھا تو اتنا کہ اگر رات کو کسی وقت تاجور اٹھ کر اسے دیکھنے آ گئی۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی خاص خادمہ کو حکم دیا کہ تاجور کی طبیعت اب ٹھیک نہیں، اس لیے وہ رات کو ان کے کمرے میں سونے کا انتظام کر لے اور دادی کو کسی ضرورت سے باہر نہ نکلنے دے۔ زیادہ ضرورت پڑنے پر اسے فون کرے۔ باقی ملازمین کو بھی رمشا نے یہ ہدایت کر دی کہ دادا موجود نہیں ہیں، وہ جلدی چھٹی کر لیں۔ رمشا نے رات کا کھانا خود لگایا اور دادی کو اصرار کر کے کھانا کھلانے لگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ تاجور کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر خادمہ کو ہدایات دے کر فارغ ہوئی تو تاجور نے رمشا سے کہا، رمشا، مجھے نیند نہیں آئے گی، مجھے ایک نیند کی گولی دے دو۔ عام حالات ہوتے تو رمشا دادی سے نیند کی گولی لینے پر جھگڑا کرتی، لیکن آج وہ خود چاہتی تھی کہ تاجور گہری نیند سوئی رہے۔ رمشا نے گردن ہلا کر دراز سے ایک گولی نکال کر دادی کو پانی کے ساتھ دی اور بستر پر لٹا کر کمبل اڑا کر باہر نکل گئی۔ دادی کے سو جانے کا اطمینان کر کے خادمہ کو ہدایت دہرا کر رمشا سیدھے اپنے کمرے میں آئی اور مخدوم کو فون ملایا، پھر ایک کالی چادر اوڑھتی ہوئی باہر نکل گئی جہاں مخدوم گاڑی لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تمام راستے دونوں نے کوئی بات نہیں کی، اپنی اپنی سوچوں اور آنے والے حالات کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد مخدوم نے کار ایک نسبتاً سنسان گلی میں موڑ دی۔ وہاں چند فیکٹریاں تھیں جو اس وقت بند ہو چکی تھیں۔ کسی کسی کے گیٹ پر ایک دو چوکیدار بیٹھے اونگ رہے تھے اور کچھ فیکٹریاں مستقل بند نظر آ رہی تھیں۔ مخدوم نے کار ایک اندھیری گلی میں کھڑی کر دی اور گردن گھما کر رمشا سے پوچھا، آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا؟ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر، میرا مطلب ہے میں اکیلا ہی جا کر ولید۔ رمشا نے کہا، نہیں چاچا، آپ پلان میں کوئی تبدیلی نہ کریں، مگر یہ بتائیں کہ اگر ان لوگوں کو سلائیں گی کیسے؟ مخدوم مسکرایا، اب تک وہ سو بھی چکے ہوں گے۔ میں نے نشے والی بریانی انہیں بھجوائی تھی اور کہلا دیا تھا کہ بڑے صاحب کے حکم پر کھانا بھجوایا گیا ہے۔ کم بخت کھانے پر ٹوٹ پڑے ہوں گے، بس مجھے جا کر تسلی کرنا ہے۔ میں ولید کو لے آؤں گا، آپ یہیں انتظار کریں۔ رمشا حیرت سے بولی، ہمارا یہ پلان تو نہ تھا۔ مخدوم نے جواب دیا، جی ہاں، لیکن میرا دل آپ کو خطرے میں ڈالنے کے لیے نہیں مان رہا، اسی لیے میں نے تھوڑی سی تبدیلی کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں کتنی دیر انتظار کروں؟ رمشا نے پوچھا۔ اگر سب کچھ آپ کے پلان کے مطابق نہ ہوا تو میں کیا کروں؟ میں ولید کو لیے بنا یہاں سے جانے والی نہیں۔ مخدوم کچھ سوچنے لگا، پھر کچھ دور اشارہ کر کے بولا، وہ چھوٹا سا دروازہ آپ دیکھ رہی ہیں نا، میرے اندازے سے ولید اسی میں قید ہے۔ رمشا اندھیرے میں آنکھیں پھاڑتی ہوئی بولی، ہاں، وہاں لگتا تو ہے کہ کوئی دروازہ ہے۔ پھر مخدوم نے کہا، پرانا دروازہ زیادہ مضبوط نہیں ہوگا، ناقابل استعمال بھی رہا ہوگا، تھوڑی سی کوشش سے کھل جانے کا امکان پکا ہے۔ اگر کوئی غیر متوقع حادثہ ہو گیا اور میں 15 منٹ میں واپس نہ آیا تو ولید کو۔ مخدوم خاموش ہو گیا۔ رمشا بولی، میں ولید کو ڈھونڈ لوں گی، آپ نہ گھبرائیں، صرف اپنی جان کی حفاظت کرنا چاچا۔ بی بی، یہ علاقہ سنسان تو ہے لیکن خطرناک بھی ہے۔ آوارہ اور نشہ کرنے والے لڑکے ایسی گلیوں میں آ نکلتے ہیں، آپ بہت ہوشیار ہیں نا؟ جیسے ہی ٹائم ہو جائے اور میں نہ آؤں تو آپ ولید کو لے کر کار یہاں سے دور لے جانا، میں زندہ رہا تو کسی نہ کسی طرح آپ تک پہنچ جاؤں گا، ورنہ اللہ آپ کی مدد کے لیے کسی نہ کسی کو بھیج دے گا۔ مخدوم یہ کہہ کر کار سے اتر گیا اور اندھیرے کا حصہ بن گیا۔ رمشا نے سوچا کہ اسے تو ٹھیک طرح سے کار چلانا بھی نہیں آتی، جو تھوڑی بہت آتی تھی وہ مخدوم چاچا ہی سے سیکھی تھی، اور مخدوم چاچا اس کی ڈرائیونگ سے کبھی مطمئن نہیں ہوئے تھے، ہمیشہ یہی کہتے کہ جب وہ موجود ہیں تو اسے ڈرائیونگ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اور آج وہی مخدوم چاچا
اسے کار چلانے کا کہہ رہے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ رمشا نے اپنی طرف دیکھا، اسے خوف تو محسوس ہوا، لیکن یہ وقت ڈرنے کا نہیں تھا۔ اس نے دل ہی دل میں مخدوم کی جان اور اپنی کامیابی کے لیے دعا مانگی اور اندھیرے میں گھورنے لگی جہاں مخدوم غائب ہو گیا تھا۔ سنسان گلی میں چند آوارہ کتے خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر منہ مار رہے تھے۔ پھر اچانک کتوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ ان کی غراٹیں اور بھونکنے کی وجہ سے رمشا کے افسان خطا ہوئے جا رہے تھے، لیکن وہ دم سادے ایک ٹک دروازے کو دیکھی جا رہی تھی۔ رمشا اس سے پہلے کبھی ایسی صورتحال سے دوچار نہیں ہوئی تھی۔ کتے لڑتے جگڑتے وہاں سے دور چلے گئے اور فضا میں ایک پر اسرار سی خاموشی سرایت کر گئی۔ رمشا نے کالی چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھانپا اور دعا کرنے لگی کہ وہاں سے کسی کا گزر نہ ہو، ورنہ ایسی جگہ پر ایک عالی شان کار دیکھ کر کوئی بھی مشکوک ہو سکتا تھا۔ وقت جیسے ایک جگہ تھم گیا تھا۔ وہ جب بھی ٹائم دیکھتی 1 یا 2 منٹ ہی گزرے ہوتے۔ ایک بار تو اسے شک ہوا کہ جیسے یہ گھڑی چل ہی نہیں رہی، لیکن ایسا نہیں تھا، وقت گزر رہا تھا۔ اچانک فون کی بیپ پر رمشا چونکی۔ کسی دوست نے واٹس ایپ پر لطیفہ بھیجا تھا۔ رمشا نے بیزاری سے فون بند کیا اور ٹائم دیکھا تو 20 منٹ گزر چکے تھے۔ اف، میں کن خیالات میں کھو گئی تھی۔ مخدوم چاچا کسی مصیبت میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مخدوم چاچا بھی تھکائے نہیں، میں اور انتظار کروں۔ رمشا نے گہرا سانس لے کر خود کو آنے والے غیر متوقع خطرات کے لیے تیار کیا۔ مخدوم چاچا کے ساتھ جو کچھ ہو سکتا تھا اس کا رمشا نے چند لمحوں میں اندازہ لگا لیا۔ وہ بڑبڑائی، مجھے جا کر دیکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ میں پکڑی جاؤں گی تو کیا؟ میں بختیار احمد کی پوتی ہوں، اتنا سب جانتے ہوں گے، ورنہ میں خود انہیں بتا دوں گی، پھر وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ سوچتے ہوئے رمشا دروازہ کھول کر کار سے باہر آئی۔ اس نے کار لاک نہیں کی، لیکن کار کی چابی اپنی چادر کے کونے سے کس کر باندھ لی تھی۔ مخدوم کے کہنے کے مطابق رمشا نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ایسی آواز پیدا ہو کہ کوئی اگر جاگ رہا ہے تو چوک نہ ہو جائے، لیکن دروازہ کافی کمزور تھا، چند جھٹکوں سے کھل گیا۔ رمشا چند لمحے اندھیرے میں کھڑی سن گن لیتی رہی، پھر گودام کے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بھیڑ دیا۔ گودام میں بو پھیلی ہوئی تھی اور کاٹھ کباڑ سے فرش اٹا پڑا تھا۔ ایک بار تو رمشا کا دل چاہا کہ فون کی فلیش لائٹ آن کر کے راستہ ڈھونڈے، لیکن مخدوم نے سختی سے ہدایت کی کہ وہ روشنی نہیں کرے گی۔ یہ یاد کر کے رمشا احتیاط سے آگے بڑھنے کا سوچ رہی تھی کہ کرانے کی آواز پر ساکت ہو کر آواز کی سمت کا اندازہ کرنے لگی۔ پھر دھیرے سے آواز دی، ولید، ولید تم کہاں ہو؟ جواب میں کوئی آواز نہ تھی۔ وہ چند لمحے کسی جواب کا انتظار کرتی رہی، پھر اندازے سے آواز کی سمت بڑھی اور پھر کسی چیز سے ٹکرا کر گرتے گرتے بجی۔ اسی وقت اسے پھر سے کرانے کی آواز اپنے قدموں کے پاس سے آئی تو رمشا کا جیسے دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے جھک کر دیکھا، پھر فرش پر اکڑوں بیٹھ گئی۔ وہ ولید ہی تھا، فرش پر نیم بے ہوش بند آنکھیں کیے کرا رہا تھا۔ رمشا نے ولید کو جھنجھوڑ کر دیکھا۔ ولید اٹھو، ولید اٹھو، میں رمشا ہوں، تمہیں لینے آئی ہوں۔ ولید نے بمشکل آنکھیں کھولی لیکن پھر بند کر لیں۔ رمشا نے بڑی مشکل سے ولید کو فرش سے اٹھا کر دیوار کے ساتھ بٹھا دیا۔ چاروں طرف نظر دوڑائی تو پانی کی ایک سراہی نظر آئی۔ رمشا نے جلدی سے اپنی چادر کا کونا پانی سے بھگویا اور ولید کے چہرے پر ڈال دیا۔ ولید اس بار اور زور سے کرا تو رمشا نے ولید کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کر دیا، پھر اسے پانی پلانے کی کوشش کرنے لگی۔ ولید نے آنکھیں کھولیں۔ تم یہاں کیا کر؟ رمشا نے جواب میں کہا۔ ولید ہمت کرو اور اٹھو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اٹھو اٹھو۔ ولید دیوار کا سہارا لے کر دھیرے دھیرے اٹھا اور رمشا کے سہارا دینے پر دونوں دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ رمشا نے دروازہ کھول کر باہر کا جائزہ لیا اور پھر ولید کو لیے باہر نکل گئی۔ بڑی مشکل سے ولید کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے وہ اسے کار تک لائی اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے لٹا دیا۔ رمشا نے آنکھوں میں آئے آنسو ہاتھوں سے صاف کیے اور باہر اندھیرے میں مخدوم کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کسی زو روح کے آثار نہ تھے۔ رمشا ہاتھ میں کار کی چابی پکڑے سوچ رہی تھی کہ وہ مخدوم کا مزید انتظار کرے یا پھر اس کی ہدایت کے مطابق کار لے کر وہاں سے دور چلی جائے کہ اتنے میں فیکٹری کا دروازہ کھلا اور رمشا نے دیکھا کہ 2 آدمی باہر نکل کر اندھیرے میں چاروں طرف دیکھنے لگے۔
جیسے ہی ان کی نظر کار پر پڑی تو وہ تیزی سے کار کی طرف مڑے۔ رمشا کو جو کرنا تھا فوری کرنا تھا، وہاں سے کار بھگا کر لے جانا تھا یا پھر ان آدمیوں کا مقابلہ کرنا تھا۔ دوسرا لمحہ ضائع کیے بنا رمشا ڈرائیور کی سیٹ سنبھال چکی تھی۔ جیسے ہی کار سٹارٹ کی تو وہ آدمی تیزی سے کار کی جانب لپکے۔ رمشا نے کار کی فل لائٹ آن کی تو وہ آنکھوں کو ہاتھوں سے ڈھانپنے لگے۔ یہی ایک وہ لمحہ تھا جب رمشا کو کار بھگا کے لے جانا تھا۔ اس نے کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا۔ کار تیزی سے آدمیوں کو چھوڑتی ہوئی نکل گئی۔ ایک لمحے کو رمشا نے آئینے میں دیکھا، ایک آدمی سڑک پر گرا ہوا تھا اور دوسرا اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا مطلب دونوں کو زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی۔ رمشا نے سوچا اور سپیڈ کم کر دی، لیکن جانا کہاں تھا اس کا اسے کوئی علم نہیں تھا۔ اس وقت رمشا صرف اتنا چاہتی تھی کہ اسے ولید کو ہسپتال پہنچانا تھا، ورنہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔ رمشا سوچ ہی رہی تھی کہ وہ کہاں جائے کہ سامنے سے ایک ہولہ سا لڑکھڑاتا ہوا کار کی طرف آتا دکھائی دیا۔ رمشا نے سوچا کہ کار بھگا کر لے جائے، لیکن اسی وقت اس نے دیکھا کہ آنے والا اسے ہاتھ سے روکنے کو کہہ رہا تھا۔ مخدوم چاچا! رمشا کے لب تھر تھر آئے۔ رمشا نے پوری قوت سے بریک لگایا۔ کار رکتے ہی رمشا تیزی سے اتری اور سامنے سے آتے ہولے کو دیکھنے لگی، جیسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ وہ مخدوم ہی تھا۔ رمشا کو لگا کہ آنے والا لڑکھڑا رہا تھا اور اپنے بائیں ہاتھ سے اپنا دایاں کندھا پکڑ رکھا تھا۔ مخدوم واقعی لڑکھڑا رہا تھا یا رمشا کو ایسا محسوس ہوا، یہ جاننے کا اسے موقع نہ ملا۔ مخدوم کچھ کہے بنا رمشا کو دوسری طرف بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ رمشا بھاگ کر آگے والی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ ابھی اس نے کار کا دروازہ بند نہیں کیا تھا کہ کار کو ایک جھٹکا لگا اور سیاہ رات میں اپنے پیچھے سڑک پر سیاہ لکیریں چھوڑتی ہوئی فراٹے بھرنے لگی۔ رمشا کو اطمینان تھا کہ ولید اس کے ساتھ اور زندہ تھا اور مخدوم بھی واپس آ گیا تھا۔ اب آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا تھا اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ دادا کا ولید کی گمشدگی کو سن کر کیا رد عمل ہوگا، کیا وہ اس پر شک کریں گے۔ رمشا نے کھڑکی سے باہر دیکھا، ہر منظر تیزی سے بدلتا ہی جا رہا تھا۔ رمشا کو اچانک خیال آیا کہ وہ ولید کو لے کر آخر کہاں جا رہے تھے۔ دوسرے دن یوسف اور سلمان کچھ اسکالر سے ملے جلے، جن کی باتیں سن کر سلمان کبھی حیران ہوتا تو کبھی پریشان ہو جاتا۔ آخر سلمان نے یوسف سے کہا، انکل اتنا تو میں جان گیا ہوں، جہاں میں سکون کی تلاش میں جانا چاہتا تھا وہ سکون مجھے یہیں مل سکتا ہے، لیکن کیسے، یہ بات ابھی میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ یوسف نے دل ہی دل میں خوش ہوتی کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ باتیں دھیرے دھیرے سمجھ میں آتی ہیں۔ فی الحال اگر تم یہ جان گئے ہو کہ تمہیں کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں، تو پھر تمہیں اپنی ممی کو یہ بات بتا دینا چاہیے تاکہ وہ غریب بھی سکون کا سانس لیں۔ سلمان ہنس کر بولا، میں سوچتا ہوں کہ میں کیا بے وقوفی کرنے چلا تھا۔ شکریہ انکل، آپ نے بچا لیا، شکریہ۔ یوسف نے پیار سے سلمان کی پیٹھ تھپ تھپائی اور دونوں بس میں سوار ہو گئے۔ لامیہ نے پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا، یوسف سب خیریت تو ہے نا؟ یوسف نے جواب دیا، لامیہ حوصلہ کرو، سلمان میرے پاس اور بالکل محفوظ ہے۔ لامیہ نے کہا، یوسف اسے کہیں نہیں جانے دینا، پلیز اسے سمجھاؤ۔ یوسف نے لامیہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لامیہ بے فکر ہو جاؤ، بھٹکے ہوئوں کو راستہ مل گیا ہے اور منزل بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ کچھ وقت تو لگے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ سلمان بہت جلد اپنی اصل منزل پہچان لے گا۔ تم اطمینان رکھو، سلمان کہیں نہیں جا رہا ہے۔ لامیہ نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا اور بولی، یوسف میں تمہارا کس طرح شکریہ ادا کر پاؤں گی، تم نہ ہوتے تو میں اپنے بیٹے کو کھو چکی تھی۔ یوسف نے سنجیدگی سے جواب دیا، لامیہ ہمارا رشتہ دوستی سے بھی آگے کا ہے، پھر یہ بیچ میں شکریہ کہاں سے آ گیا؟ لامیہ نے ہنس کر کہا، یوسف تم بڑی مشکل چیز ہو، خیر میں بھی تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ یوسف نے کہا، لیکن میں زبانی شکریہ پر یقین نہیں رکھتا، اگر واقعی میری شکر گزار ہو تو میں آج بھی تمہارے جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ لامیہ یوسف کا منشا سمجھ کر خاموش ہو گئی تو یوسف نے کہا، گھبراؤ مت، جب دل مانے جواب دے دینا، میں آخری سانس تک انتظار کر سکتا ہوں۔ لامیہ نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا، یوسف یہ بتاؤ کہ بختیار بابا کے آنے پر کیا کرنا ہوگا؟ یوسف نے کہا، اب یہ مجھ پر اور سلمان پر چھوڑ کر تم صرف دعا کرو کہ سب کچھ ہمارے لیے اچھا ہو، اوکے بائے۔ یوسف فون بند کر کے مڑا تو سلمان کو انتظار میں پایا، کچھ کہنا چاہتے ہو؟
سلمان نے کہا، آپ کہتے ہیں کہ میرا دادا مجھے لینے آ رہے ہیں، اگر میں نہ جانا چاہوں تو وہ زبردستی تو نہیں کر سکتے، کیوں انکل؟ یوسف نے سلمان کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، ہاں، کوئی بھی تمہیں زبردستی نہیں لے جا سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے باپ اور ماں کے ساتھ ہوئے ظلموں کا حساب بھی باق کرو۔ اس کے لیے اگر تم کو دادا کے ساتھ جانا پڑے تو گھبرانا نہیں۔ سلمان پریشان ہو گیا، مگر انکل، اگر ان لوگوں نے مجھے بھی میرے باپ کی طرح قتل کر دیا تو آپ ممی کو کیا جواب دیں گے؟ یوسف نے سنجیدگی سے کہا، اگر تمہیں قتل ہونے سے ڈر لگتا ہے تو مت جاؤ، لیکن اگر اپنی ماں کے سکون کے لیے جانا چاہتے ہو، اپنی بہن کو واپس لانا چاہتے ہو اور اپنے دادا کے ظلموں کا حساب لینا چاہتے ہو تو پھر موت سے مت ڈرو۔ رہی لامیہ کی بات، اسے میں سنبھال لوں گا۔ سلمان نے یوسف کی بات کا جواب نہیں دیا اور نہ ہی یوسف نے کوئی اور سوال کیا۔ رات کا کھانا بھی دونوں نے تقریباً خاموشی سے کھایا۔ یوسف دیکھ رہا تھا کہ سلمان کسی گہری سوچ میں ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ سلمان خود سوال پوچھ کر اپنے ذہن پر چھائے اندھیرے سے نکل کر اصل روشنی کو دیکھے۔ آخر سلمان نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، انکل، میں اتنا تو جان گیا ہوں کہ ہمارا مذہب سیدھا اور عملی راستہ دکھاتا ہے، لیکن ابھی مجھے اور بہت کچھ سیکھنا ہوگا۔ یوسف نے جواب دیا، ہاں، سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ اس وقت تمہاری زندگی کا مقصد اپنی ماں کی دکھ بھری زندگی میں خوشیاں لانا ہونا چاہیے۔ مگر رمشا خود بھی تو آ سکتی ہے، سلمان نے کہا۔ یوسف نے اطمینان سے جواب دیا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن لامیہ تمہارے دادا سے بہت خوفزدہ ہے اور اسی خوف میں اسے جیتے ہوئے 20 برس گزر گئے ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی بات تمہارے دادا کے خلاف ہوئی تو وہ اس کا بدلہ لامیہ کے کسی بھی چاہنے والے کو نقصان پہنچا کر لے گا۔ اسی لیے وہ اس کے اشاروں پر چلتی رہی ہے، کبھی مجھے بچانے کے لیے، کبھی اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے، اور اب تمہیں بچانا چاہتی ہے۔ سلمان نے کہا، میرے دادا کیا بہت طاقتور ہے؟ یوسف سوچ میں پڑ گیا۔ میں کمزوروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے والے کو طاقتور نہیں بزدل سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد سلمان نے یوسف سے کچھ اور نہیں پوچھا اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ یوسف کچھ دیر لامیہ کے خیالوں میں کھویا رہا۔ لامیہ کو اپنے خوف سے چھٹکارا پانا ہوگا، اب مجھے ہی کچھ کرنا ہے۔ بختیار کے مقابلے کے لیے سلمان کو تیار کرنا ہوگا۔ یوسف اس طرح کی سوچوں کے ساتھ اندر گیا تو سلمان اس کی دی ہوئی ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ یوسف کو دیکھ کر مسکرایا اور پھر کتاب بند کرتے ہوئے بولا، انکل، سچائی میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ مجھے احساس ہوتا ہے کہ ممی کو اتنی سختیاں جھیلنے کی طاقت ان کی سچائی ہی سے ملتی رہی ہوں گی، لیکن انکل، اب بھی بہت سے فلسفے ان کتابوں میں موجود ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتے۔ یوسف نے مسکرا کر کہا، ضروری نہیں کہ ہر فلسفہ آسانی سے سب کی سمجھ میں آ جائے، تم جتنا سمجھ سکے ہو اس پر عمل کرو، بس اپنے یقین کو اللہ پر قائم رہنے دو۔ اچھا، میں عشاء کی نماز پڑھنے لگا ہوں، تم چاہو تو ٹی وی دیکھ لو یا پھر آرام کرو، شب بخیر۔ یوسف یہ کہہ کر باہر آ گیا۔ یوسف نے سلام پھیرا تو اپنے برابر سلمان کو نماز کے لیے کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے دعا نکلی کہ سلمان ایک بار صراط مستقیم پر آنے کے بعد کبھی نہ بھٹکے۔ رمشا نے اطمینان ہونے پر کہ کوئی ان کا پیچھا نہیں کر رہا مخدوم سے پوچھا، چاچا، آپ کو دیر کہاں لگ گئی اور آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ آدمی کون تھے؟ انہوں نے آپ کو پہچان تو نہیں لیا؟ مخدوم نے کہا، جو میرے جاننے والے تھے وہ دونوں سو رہے تھے، تیسرا کم وقت نشہ کرتا ہوگا، اس پر دوائی کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ جاگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ بڑے صاحب نے ولید کی حالت دیکھنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ وہ مجھے ولید کے پاس لے گیا جس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ خیر، میں نے ولید کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے بہانہ بنایا کہ کہیں یہ مرا گیا تو مشکل ہو جائے گی۔ وہ مجھے ولید کو لے جانے دے۔ میری اس بات پر اسے شک ہو گیا۔ وہ بولا کہ وہ اپنے ساتھیوں کی مرضی کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ انہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ انہیں نہ جگائے اور چاہے تو خود میرے ساتھ چلے، لیکن وہ بولا کہ بڑے صاحب سے فون پر پوچھ کر مجھے لے جانے دوں گا۔ میں اسے بہانے سے باہر لے آیا۔ میں چاہتا تھا کہ ولید کے پاس کوئی نہ رہے تاکہ آپ اسے لے کر نکال کر لے جائیں۔ مجھے اسے فون کرنے سے باز رکھنا تھا، اس لیے میں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے بھی مجھ پر وار کیے۔ پھر شاید دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ مجھے چھوڑ کر اندر کمرے میں گیا جہاں ایک ساتھی اٹھ چکا تھا، اور پھر وہ دونوں آپ کے پیچھے بھاگے تھے۔
رمشا نے کہا، خالی ہاتھ حملہ کر دیا، اور اگر وہ کسی ہتھیار سے وار کر دیتے تو؟ مخدوم نے کہا، جانے دیں، ولید مل گیا، اب اور کیا چاہیے؟ رمشا نے مڑ کر پیچھے ولید کی طرف دیکھا۔ سڑک پر لگے بجلی کے بلب کی روشنی میں رمشا نے جو دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ ولید کا چہرہ جمے ہوئے خون اور کٹی پھٹی جلد کے باعث پہچانا نہیں جاتا تھا۔ کپڑوں پر جگہ جگہ خون کے دھبے تھے، زخموں پر خون اور مٹی کی خشک تہیں جمی ہوئی تھی۔ رمشا نے گھبرا کر کہا، چاچا، ولید کی حالت نازک ہے، اسے جلد از جلد کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ مخدوم نے کوئی جواب نہ دیا۔ رمشا نے زور سے مخدوم کا کندھا ہلایا تو اسے اپنا ہاتھ گیلا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا تو وہ تازہ خون سے تر ہو چکا تھا۔ مخدوم چاچا، آپ سخت زخمی ہیں، فوراً اسپتال چلیں۔ مخدوم نے کہا، رمشا بی بی، کسی ہسپتال میں جانا خطرناک ہو سکتا ہے، جبکہ بڑے صاحب کے 2 آدمی زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ وہ ضرور ہمیں آس پاس کے اسپتالوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اپنی مرہم پٹی کے لیے بھی کسی قریبی کلینک میں جائیں۔ ہمیں ولید کو اس کے گھر ہی لے جانا ہوگا۔ رمشا نے ایک بار پھر مڑ کر بے سود پڑے ولید کو دیکھا اور کہا، نہیں مخدوم چاچا، ولید کی ماں ولید کی ایسی حالت برداشت نہیں کر سکے گی، اور پھر ولید کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ولید کے گھر سے ڈھونڈنے جائیں۔ مخدوم نے کوئی جواب نہ دیا، اس کے پاس فی الفور کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ رمشا نے ایک بار پھر مڑ کر ولید کو دیکھا، پھر مخدوم کو دیکھا، جس کی آستین سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ رمشا نے حکم دینے کے انداز میں کہا، مخدوم چاچا، آپ فوراً کسی اسپتال کا رخ کریں، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ آپ اور ولید کی فرسٹ ایڈ مل جائے تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ آئندہ کیا کرنا ہے۔ مخدوم نے کہا، یہ خودکشی کے برابر ہوگا۔ اتنے میں رمشا کی نظر سڑک کے کنارے ایک دکان میں بنے میٹرنٹی کلینک کے بورڈ پر پڑی تو اس نے مخدوم کو کار روکنے کو کہا، اور کار روکتے ہی تیزی سے کلینک کی طرف بڑھی۔ رات کے پچھلے پہر کلینک کے کھلے ہونے کا امکان نہ تھا، لیکن اندر لائٹ جل رہی تھی، تو اس کا مطلب ہے اندر کوئی تھا۔ رمشا نے پوری قوت سے دروازے کو دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔ رمشا نے دیکھا کہ ایک عورت پانی کا برتن لیے ایک کمرے میں جا رہی تھی، اور اندر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ رمشا سمجھ گئی کہ وہ مڈ وائف تھی، اور ابھی ابھی کسی بچے کی ولادت ہوئی تھی۔ رمشا نے اس عورت کو پکڑ لیا اور تیزی سے چلتے سانس میں ایک ایکسیڈنٹ کی کہانی سنا کر مدد کی بھیک مانگی۔ مڈ وائف نے کہا، بی بی، میں کیا کر سکتی ہوں؟ یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں، اور پھر یہ پولیس کیس لگتا ہے، آپ جاؤ یہاں سے، اور مجھے میرا کام کرنے دو، زچہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ رمشا نے گھور کر مڈ وائف کو دیکھا تو وہ گھبرا گئی۔ رمشا نے جلدی سے اپنے سونے کا بریسلیٹ اتار کر اس کے ہاتھ پر رکھا، اور باروب لہجے میں کہا کہ مرہم پٹی کا انتظام کرے، وہ مریض کو لے کر آتی ہے۔ رمشا نے مڈ وائف کو تذبذب میں کھڑے دیکھ کر دھمکی دی، اگر تم نے کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو پھر تم اپنی جان سے جاؤ گی، اگر مدد کی تو یہ گلے کی زنجیر تمہارا انعام ہوگی۔ امادگی کی جھلک دیکھ کر رمشا نے اس کے جواب کا انتظار نہ کیا اور باہر بھاگی۔ اگلے ہی لمحے وہ ولید کو گھسیٹتی ہوئی اندر لا رہی تھی۔ مخدوم بھی پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ وہ ایک گھر میں بنایا گیا چھوٹا سا میٹرنٹی ہوم تھا۔ مڈ وائف پہلے تو ولید کی حالت دیکھ کر گھبرائی، لیکن پھر رمشا کے سونے کی چین دکھانے اور اسے یقین دہانی پر کہ وہ وہاں رکیں گے نہیں، ابتدائی طبی امداد دینے پر راضی ہو گئی۔ رمشا ڈریسنگ روم میں پڑے ایک سٹول پر بیٹھ گئی، اور مڈ وائف ایک اور مددگار عورت کی مدد سے مخدوم اور ولید کی مرہم پٹی کرنے لگی۔ دونوں وقفے وقفے سے ترچھی نظروں سے رمشا کی جانب دیکھ لیتی تھی، جس کے کپڑوں پر خون کے دھبے کسی خطرناک حادثے کی گواہی دے رہے تھے۔ رمشا کی نظر اپنے کپڑوں پر پڑی تو اس نے سوچا کہ وہ اس ہولیے میں گھر پہنچی اور دادی نے دیکھ لیا تو کیا جواب دے گی۔ رمشا اٹھی اور مخدوم کے پاس آئی۔ وہ رمشا کو دیکھ کر مسکرایا اور بولا، آپ اپنی ماں کی طرح ہیں ہی بہادر۔ پتہ نہیں اس ملک میں سب عورتیں ایسی ہی بہادر ہوتی ہیں یا نہیں۔ رمشا نے جواب نہیں دیا۔ اسے اپنی ماں کے ذکر سے تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے سوچا، بہادر ہوگی تبھی تو میرے باپ کی محبت اور اس کی قربانیوں کو اتنی آسانی سے بھول کر کسی اور کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ رمشا نے دھیمی آواز میں مخدوم سے پوچھا، آپ نے میرا منع کرنے پر بھی اپنی جان خطرے میں ڈالی، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، اور اب وہ آدمی دادا ابا کو بتا دے گا کہ ولید کو بھگانے والے آپ ہیں، جو میں نہیں چاہتی تھی وہی ہوا۔
مخدوم نے کہا، نہیں رمشا بی بی، جس نے مجھ پر حملہ کیا وہ کوئی نیا بندہ تھا، شاید سوئی ہوئیوں میں سے کسی کا دوست ہو۔ آپ اطمینان رکھیں، مجھے کسی نے نہیں پہچانا۔ رمشا کو کچھ تسلی ہوئی کہ دادا کو فوری طور پر کچھ نہیں پتہ چل سکے گا۔ رمشا نے دیکھا کہ مخدوم کی پٹی ہو چکی تھی اور اب اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار بھی کم ہو گئے تھے۔ رمشا نے پوچھا، چاچا اب آپ بہتر محسوس کر رہے ہیں؟ مخدوم نے اس بات میں سر ہلایا۔ رمشا خاموشی سے بے ہوشی میں کسی لمحے کراتے ہوئے ولید کو دیکھنے لگی۔ چہرے پر میڈ وائف نے پٹیاں باندھ دی تھی اور باقی چہرہ دھلے ہوئے کپڑے کی طرح سفید پڑ گیا تھا۔ ولید نے شاید دوا ہونے کے بعد سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ رمشا کو دادا کے لیے دل میں نفرت محسوس ہوئی اور ساتھ ہی دکھ بھی۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ میڈ وائف نے ڈریسنگ سے فراغت پا کر ولید اور مخدوم کو گلوکوز کی ڈرپ لگا دی تھی۔ میڈ وائف رمشا کے پاس ہوئی اور کہنے لگی، اب آپ وعدے کے مطابق یہ ڈرپ ختم ہونے اور صبح کی روشنی ہونے سے پہلے انہیں لے کر یہاں سے چلی جائیں۔ اگر ڈاکٹر صاحبہ آ گئی تو میں سیدھی جیل جاؤں گی۔ مخدوم نے کہا، ہم ڈرپ ختم ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ یہ کسی کو نہیں معلوم ہو سکے گا کہ ہمارا علاج یہاں ہوا تھا۔ آپ اطمینان رکھیں۔ رمشا نے میڈ وائف سے کہا کہ اسے کپڑوں کا ایک جوڑا لا دے۔ میڈ وائف بولی، آپ میرے ساتھ آ کر کپڑے بدل لیں، لیکن یہ اپنے کپڑے ساتھ ہی لے جانا، میں کسی مشکل میں نہیں پڑنا چاہتی۔ رمشا کپڑے بدل کر آئی اور ولید کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ کر اس کے سفید چہرے کو دیکھنے لگی۔ پھر مخدوم سے مخاطب ہو کر بولی، چاچا ہم ولید کو لے کر اس کے گھر نہیں جا سکتے۔ مخدوم نے کہا، ہاں میں سمجھتا ہوں، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں نے کچھ سوچ لیا ہے۔ البتہ مجھے ولید کی ماں کی فکر ہے، کہیں وہ لوگ اس کے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دیں۔ رمشا نے کہا، ہاں انہیں بھی وہاں سے کہیں اور منتقل کرنا ہوگا اور ایسا بہت جلد کرنا ہوگا۔ مخدوم نے جواب دیا، اللہ پر بھروسہ رکھیں، جب یہاں تک سب خیریت سے ہو گیا ہے تو آگے بھی وہ مدد کرے گا۔ رمشا خاموش رہی، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ وہ آدمی مخدوم چاچا کے لیے نیا تھا، لیکن ہو سکتا تھا کہ مخدوم چاچا اس کے لیے نئے نہ ہو۔ آخر بختیار کے آفس اور قریب و دور کے سب لوگ مخدوم کو جانتے تھے۔ وہ بچپن سے وہاں تھا۔ اگر اسے مخدوم چاچا پر شک بھی ہوا ہوگا تو اپنی جان بچانے کے لیے ان کا نام ضرور لے گا، اور دادا ابا پھر جانے کون سی نئی مصیبت کھڑی کر دیں۔ اگر دادا ابا واپس آ گئے تو؟ رمشا نے بے چینی سے پہلو بدلا اور اپنے خون آلود کپڑے میڈ وائف کو دیے۔ ایک پلاسٹک کے تھیلے میں ڈالتی ہوئے خود بڑبڑانے لگی، دیکھا جائے گا، اب جب سب رازوں سے پردہ اٹھ گیا ہے تو پھر ڈرنا کیسا، اب کھل کر مقابلہ ہوگا۔ رمشا ولید کی ڈرپ کو دیکھنے لگی جو اب آدھی سے بھی کم رہ گئی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی، صبح ہونے میں 2 گھنٹے باقی تھے۔ پوپ پھٹتے ہی وہ بختیار کی کوٹھی کے سامنے موجود تھے۔ رمشا نے مخدوم کے کہنے پر ولید کو ایک چادر سے اچھی طرح ڈھانپ دیا تھا اور خود بھی اگلی اور پچھلی سیٹ کی درمیان کی جگہ سمٹ گئی تھی، تاکہ اگر چوکیدار کی نظر کار کے پچھلے حصے پر پڑے تو اسے کوئی شک نہ ہو۔ مخدوم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، رمشا بی بی، امید تو یہی ہے کہ چوکیدار اپنے کمرے میں نماز پڑھنے گیا ہوگا، پھر بھی آپ کوئی آواز نہ نکالنا اور نہ ولید کو نکالنے دینا۔ مخدوم نے اتر کر چابی سے گیٹ کھولا اور واپس آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مخدوم نے گاڑی بختیار کی کوٹھی میں داخل کی تو رمشا نے اٹھتے ہوئے مخدوم کو دیکھا۔ مخدوم نے کہا، چوکیدار کی نظروں سے ہم بچ کر اندر پہنچ گئے ہیں، آپ فکر نہ کریں رمشا بی بی، یہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں دشمن ولید کو ڈھونڈنے نہیں آئے گا۔ خطرہ ٹل جائے تو ولید کو کہیں اور شفٹ کر دیں گے، لیکن آپ ولید کی ماں کو اس کے گھر سے نکال کر کہیں اور لے جانے کی فکر کریں۔ رمشا نے مخدوم کی بات سمجھتے ہوئے سوچا کہ ولید کی ماں اس کی بات کسی طور نہیں مانے گی، اسے ولید کے کسی ورکر کی مدد سے ولید کی ماں کو گھر سے نکالنا ہوگا۔ ولید کو مخدوم اپنے کوارٹر میں لے گیا تو رمشا اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ دادی کے اٹھنے سے پہلے نہا دھو کر نارمل ہونا چاہتی تھی۔ رمشا نے تاجور کے ساتھ ناشتہ کیا اور ان کی خیریت پوچھ کر کالج جانے کا کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ولید کو دیکھنے مخدوم کے کوارٹر میں گئی۔ ولید اور رمشا کی نگاہیں ملیں اور کئی سوال اور کئی جواب لمحوں میں ایک دوسرے کو بتا گئیں۔ رمشا آگے بڑھی اور ولید کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ولید، شکر ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا، اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ولید مسکرایا، لیکن پھر درد کی شدت سے آنکھیں بھیج لیں اور دھیمی آواز میں بولا، تم نے میرے لیے بہت بڑی مصیبت اپنے لیے کھڑی کر لی ہے۔
سوچا بھی ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ رمشا نے سنجیدگی سے کہا، یہ تو میں نے اس وقت بھی نہیں سوچا تھا جب تمہارے ساتھ چلنے کا ارادہ کیا تھا، پھر اب سوچ کر کیا کروں گی؟ ولید نے پوچھا، امی کیسی ہیں؟ رمشا نے جواب دیا، وہ خیریت سے ہیں، تم آرام کرو، میں شام کو آؤں گی۔ رمشا نے مخدوم کو دیکھا جو تھکا ہونے کے باوجود کار کی چابی لیے تیار کھڑا تھا۔ رمشا اٹھی اور مخدوم کے پاس آ کر کہنے لگی، مخدوم چاچا، میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ زندگی میں جب بھی آپ کو میری ضرورت پڑی تو آپ مجھے حاضر پائیں گے۔ مخدوم نے کہا، میرا بھی آپ سے یہی وعدہ ہے۔ اس کے بعد دونوں خاموشی سے باہر نکل گئے۔ تاجور نے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے ملازمت سے تصدیق کی کہ رمشا کالج چلی گئی یا نہیں۔ جواب اثبات میں ملنے پر اسے ہاتھ کے اشارے سے کمرے سے جانے کو کہا اور خود دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ تاجور نے کچھ حساب لگایا، پھر بڑبڑانے لگی، اللہ جانے لامیا امریکہ کے کس کونے میں رہتی ہے۔ بختیار صاحب نیو یارک کا کہہ کر گئے ہیں، لیکن ان کا کسی بات کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تاجور کچھ دیر سوچتی رہی، پھر جیسے فیصلہ کر لیا، جو بھی وقت ہو لامیا فون کی گھنٹی پر اٹھ ضرور جائے گی، اس کے لیے رات کا وقت ہی مناسب ہے۔ گھر پر تو ہوگی اور اس کا شوہر بھی سویا ہوا ہوگا۔ تاجور کے ہاتھ میں فون کانپ رہا تھا۔ اس نے کچھ گہرے سانس لے کر خود کو فون کرنے کے لیے تیار کیا، پھر ایک کرسی پر بیٹھ کر نمبر ملانے لگی۔ رات بہت سیاہ تھی۔ لامیا نے کھڑکی کے شیشے سے دیکھا، چاند نکلا تھا اور نہ ستارے دکھائی دے رہے تھے۔ سب کچھ گہرے سیاہ بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ دور سے سمندر میں لہروں کی چٹانوں سے ٹکرانے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ لامیا سکینہ کے بیٹے کے متعلق بختیار سے نہیں پوچھ سکتی تھی، پھر کس سے پوچھیں؟ کیسے پتہ لگائے؟ بختیار کے علاوہ اس کے پاس کسی کا نمبر نہیں تھا۔ کاش میرے پاس تاجور آنٹی کا نمبر ہوتا تو میں ان سے پوچھ لیتی۔ لامیا نے حسرت سے سوچا، کبھی کبھی کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ ہونٹوں سے تو کیا دل میں اٹھی خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے۔ رات کے سناٹے میں فون کی آواز پر لامیا اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ فون اٹھایا تو انجان نمبر دیکھ کر حیران ہوئی۔ نمبر پاکستان کا تھا مگر بختیار کا نہ تھا۔ لامیا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، ہیلو کون؟ لامیا، میں تاجور۔ لامیا کو یقین نہ آیا، کون؟ تاجور؟ امی؟ ہاں، عالمگیر کی ماں، تم لامیا ہو؟ شدت جذبات سے لامیا کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ جی میں لامیا، آج آپ کو میری یاد کیسے آ گئی؟ اور وہ میری؟ تاجور نے کہا، تم نے بھی تو شادی کرنے کے بعد مجھ سے رشتہ توڑ لیا، بیٹی کو بھی کبھی یاد نہیں کیا۔ شادی؟ کس کی شادی؟ امی، میں نے کوئی شادی نہیں کی اور نہ ہی میں اپنی بیٹی کو ایک لمحے کے لیے بھول سکی ہوں۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ لامیا نے حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات سے کہا۔ تاجور کو لامیا کے جواب سے حیرت ہوئی۔ اسے بختیار کے جھوٹ پر جھوٹ بولنے پر حیرت سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے لامیا کو رمشا کے بارے میں سب کچھ بتا ڈالا۔ لامیا کبھی ہنس دیتی تو کبھی رو دیتی۔ تاجور نے کہا، لامیا، بختیار سلمان کو لینے امریکہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ وہ 2 دن لندن اور پھر امریکہ تمہارے پاس آئیں گے۔ مجھے نہیں پتا وہاں کیا ہونے والا ہے۔ لامیا آہ بھرتی ہوئی بولی، یہ تو میں بھی نہیں جانتی، لیکن میں سلمان کو اپنی نظروں سے دور نہیں کر سکتی۔ تاجور نے کہا، لامیا، میں سمجھتی ہوں، لیکن تم نے رمشا کو بختیار کو کیوں دے دیا؟ میرے لیے تو خیر وہ جینے کا بہانہ بن گئی، لیکن تم نے، جبکہ تم نے شادی بھی نہیں کی، پھر؟ لامیا گڑبڑا گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ بختیار نے اس کی شادی کو رمشا کو لانے کا بہانہ بنایا تھا، لیکن وہ یوسف کے بارے میں تاجور کو کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ تاجور کا ماحول اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ کوئی بیوہ دوسری شادی کرے، اور وہ بھی 2 بچوں کے ساتھ، اور کسی دوسری قوم کی شخص سے۔ نہیں تاجور امی، نہیں سمجھ پائیں گی۔ ابھی لامیا سوچ ہی رہی تھی کہ تاجور نے کہا، میں جانتی ہوں وہاں کے ماحول سے تم اپنی بیٹی کو بچانا چاہتی تھی، لیکن اب سلمان کو دیکھ کر رمشا کو واپس لینے والی بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ رمشا واپس کیسے جا سکتی ہے؟ خود بختیار صاحب نے رمشا کا، تاجور کہتے کہتے رک گئے۔ یہ وقت رمشا کا رشتہ روحان سے طے ہونے کے بارے میں بتانے کا نہیں تھا۔ لامیا نے تاجور کے اچانک خاموش ہو جانے پر پریشان ہو کر پوچھا، امی، بختیار بابا نے کیا کیا؟ انہوں نے رمشا کے ساتھ کیا کیا ہے؟
تاجور بولی خوش نہیں لامیہ، رمشا بالکل خیریت سے اور بہت خوش ہے، تو میں نے سوچا شاید وہ امریکہ نہ جانا چاہے۔ لامیہ نے تڑپ کر کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس سے واپس میرے پاس آنا ہوگا۔ تاجور نے کہا تم اطمینان رکھو، جب تک میں زندہ ہوں رمشا پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی، بہتر پرورش پائے گی، لیکن سلمان کو لے جانے کی خواہش بابا کی ہے، وہ اسے عالمگیر کی جگہ اپنے وارث بنانا چاہتے ہیں۔ تاجور نے کہا شاید تم بھی یہی چاہتی ہو کہ بختیار صاحب کی ساری دولت اور شان و شوکت تمہارے بیٹے ہی کو ملے۔ لامیہ کو بہت تکلیف ہوئی کہ تاجور اس کے بارے میں ایسے خیالات رکھتی تھی، لیکن یہ وقت اسے کچھ سمجھانے کی بجائے سلمان کو بچانے کے لیے سوچنے کا تھا۔ لامیہ بات بدلتی ہوئی بولی رمشا اپنی ماں کو یاد تو کرتی ہوگی۔ تاجور چند لمحے تو خاموش رہی، پھر کہنے لگی لامیہ ہاں شروع میں یاد کرتی تھی، لیکن پھر میری محبت نے اس کے دل سے تمہاری یاد مٹا دی۔ رمشا کے لیے اب میں ہی اس کی ماں ہوں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ میں نے اسے ماں سے بڑھ کر محبت دی ہے۔ لامیہ دکھ سے بولی میری بیٹی اپنی ماں کو بھول گئی۔ نہیں امی، ایسا ممکن نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، میری بیٹی مجھے کبھی نہیں بھول سکتی۔ لامیہ رونے لگی۔ تاجور لامیہ کو رونے کی وجہ سے گھبرا گئی، اس نے کہا لامیہ رو مت، یہ بھی تو سوچو کہ رمشا کے تمہیں بھول جانے میں ہی اسی کی بہتری تھی، ورنہ وہ تمہیں یاد کر کے روتی رہتی تو کبھی خوش نہ رہ پاتی۔ میرا یقین کرو میں نے اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ تم چاہو تو پوچھ لینا، اور تم اور رمشا، بختیار صاحب کی آنکھ کبھی تارا ہے؟ وہ اقرار نہیں کرتے لیکن رمشا سے بے حد محبت کرتے ہیں، دنیا کا ہر عیش و آرام اس سے میسر رہا ہے۔ لامیہ نے جواب نہ دیا۔ رمشا کے اسے بھول جانے کی بات سن کر اسے شدید دکھ ہوا تھا۔ سکینہ کے کھانسنے پر لامیہ کو اچانک یاد آیا کہ وہ کیوں تاجور سے بات کرنے کی دعا کر رہی تھی۔ لامیہ نے پوچھا امی آپ سکینہ کو جانتی ہیں؟ تاجور نے کہا ہاں اچھی طرح جانتی ہوں، لیکن وہ خود غائب نہیں ہوئی تھی، بختیار صاحب نے اسے غائب کیا تھا، وہ تمہارے پاس ہے، یہ میں نے اب جانا ہے، مجھے بختیار صاحب نے جانے سے پہلے یہ بات بتائی تھی۔ لامیہ اپنے اوپر آنے والی آفت بھول کر سکینہ سے کیے وعدے کو پورا کرنے کے لیے تاجور کو سکینہ کی ساری رودات سنانے لگی۔ تاجور نے حیرت سے اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا سکینہ موت کو سامنے دیکھ کر جھوٹ نہیں بول سکتی، مخدوم اور عالمگیر کی عمر میں 1 ہفتے کا ہی فرق ہے، اور میں کئی بار عالمگیر کو سکینہ کے پاس چھوڑ کر باہر چلی جایا کرتی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ عالمگیر ڈبے کا دودھ بالکل نہیں پیتا تھا، تو بہت ممکن ہے کہ اس نے کبھی پلا۔ تاجور یکدم خاموش ہو گئے، پھر جیسے کچھ یاد آ گیا، اف میرے خدایا، اسی لیے عالمگیر کی سادگی اور معصومیت پر بختیار صاحب چڑ جاتے تو مجھے کھوٹ کا طعنہ دیا کرتے۔ وہ اکثر کہتے ہیں یہ سب گٹھیے دودھ کا کیا در ہے، جو ان کا بیٹا ان کی طرح بہادر اور ہوشیار نہیں ہے، لیکن میری سمجھ میں کبھی نہیں آیا کہ وہ میرے دودھ کو گٹھیا کیوں کہتے تھے، اور میں ہمیشہ کی بزدل کبھی پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی اور ان کی عادت سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی۔ لامیہ بولی سکینہ نے اپنی مالکن کے بچے کو بھوک سے روتا دیکھ کر اپنا دودھ پلا دیا، لیکن یہ کوئی جرم تو نہ تھا، بختیار صاحب نے اسے اتنی ہیبت ناک سزا دے ڈالی۔ تاجور نے کہا تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن یہ زمیندارانہ ذہنیت رکھنے والے لوگوں کو اپنے خون پر بہت مان ہوتا ہے، اس میں ملاوٹ برداشت نہیں، کیا کیا جائے، بیچاری سکینہ نیکی کی سزا بھگت رہی ہے۔ لامیہ نے پوچھا اب سکینہ کا بیٹا کہاں ہے؟ کاش سکینہ مرنے سے پہلے ایک بار اپنی بیٹی کی آواز سن سکتی، لامیہ نے التجا بھرے لہجے میں کہا۔ تاجور نے جواب دیا اس کا بیٹا مخدوم ہمارا ڈرائیور ہے اور رمشا کا خاص باڈی گارڈ بھی، اس سے بتا دو کہ مخدوم خیریت سے ہے اور اس کی 3 بچے بھی ہیں۔ تاجور اور لامیہ دیر تک رمشا اور سلمان کی باتیں ایک دوسرے کو سناتی رہیں، لیکن تاجور نے ولید کی اور نہ ہی لامیہ نے یوسف کے بارے میں ایک دوسرے کو کچھ بتایا۔ تاجور نے کہا میں کل دوبارہ فون کروں گی اور تم سکینہ سے کہہ دو کہ وہ اپنی بیٹی کی آواز سن سکے گی۔ لامیہ نے کہا امی کیا رمشا سے میرا کوئی رشتہ نہیں، کیا مجھ سے بات بھی نہیں کر سکتی؟ تاجور بولی ایسی بات نہیں ہے، تمہارا اور رمشا کا رشتہ کوئی نہیں توڑ سکتا، لیکن اس وقت اسے چھیڑنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ تاجور نے سوچا کہ اگر لامیہ کو بتاتی ہے تو رمشا ولید کی غائب ہو جانے کی وجہ سے آج کل بہت پریشان ہے، تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔
تاجور نے سوچا کہ ولید کے ذکر سے لامیا کے ذہن میں کیسے کیسے سوال ابھریں گے جن کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ لامیا کو تاجور کے ادھورے جملے سے الجھن ہونے لگی تھی۔ اس نے پوچھا، کیوں امی، آپ اسے بتانا نہیں چاہتی کہ اس کی ماں زندہ ہے اور اس کے لیے تڑپ رہی ہے؟ تاجور نے کہا، نہیں لامیا، میں اسے ضرور بتاؤں گی، لیکن پہلے سلمان کے بارے میں تم سوچ لو کہ اس کا یہاں آنا یا نہ آنا بہتر ہوگا۔ میں رمشا کو ذہنی طور پر تم سے بات کرنے کے لیے تیار کرتی ہوں، پھر صرف بات ہی نہیں کرنا، صورت بھی دیکھ لینا، ایسی پیاری کہ میرے پاس تو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ اچھا، اب رکھتی ہوں، اللہ ہماری مدد کرے۔ تاجور نے فون بند کر دیا کہ کہیں لامیا رمشا سے بات کرنے کی ضد نہ پکڑ لے۔ تاجور لامیا سے کوئی باتیں یاد کر کے سوچنے لگی کہ اس نے لامیا کو چھیڑ تو دیا تھا، لیکن اب وہ نہ رمشا کو اس کی ماں کے بارے میں آسانی سے کچھ بتا سکتی تھی اور نہ لامیا سے رمشا کے بارے میں کچھ چھپانا ممکن نظر آ رہا تھا۔ تاجور اپنے دل کو مطمئن کرتے کرتے نئی مشکل میں گرفتار ہو گئی تھی کہ رمشا کو وہ کیا بتائے گی اور کیسے بتائے گی۔ رمشا کتنے ہی سوال کر ڈالے گی اور جواب نہ ملنے پر کہیں وہ مجھ سے ہی نہ نفرت کرنے لگے۔ اگر اس نے ہی ہمیں اس کی ماں سے جدائی کا سبب سمجھ لیا تو ہم رمشا کو کھو دیں گے، اور اس کا دل اپنی ماں کی طرف سے صاف نہ ہوا تو لامیا برداشت نہیں کر سکے گی۔ بیچاری اتنی سی بات پر کہ رمشا اسے بھول چکی ہے اتنا رو رہی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں، کیسے اپنے بچوں کو بچاؤں؟ تاجور اپنی لمحہ بر لمحہ پیچیدہ ہوتی زندگی کو سلجھانے کی کوشش میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ رمشا نے ولید کے ایک دوست امجد کو ولید کی ماں کو اپنے گھر رکھنے پر راضی کر لیا تھا۔ وہ ولید کی ماں کو اپنے گھر لے گیا تھا۔ ولید کے بارے میں ولید کی ماں کو فی الحال یہی بتانے کا فیصلہ ہوا تھا کہ ولید چندہ جمع کرنے کی مہم پر پاکستان کے شہروں میں گھوم رہا ہے اور جلد واپس آ جائے گا۔ یوں بھی ولید کی جائے پناہ کو خفیہ رکھنا ہی سب کے لیے بہتر تھا۔ رمشا رات بھر کی جاگی ہوئی تھکن سے نڈھال دوپہر کو گھر پہنچی تو تاجور کو انتظار میں پایا۔ تاجور نے رمشا سے کوئی سوال نہیں کیا تو رمشا کو عجیب سا لگا۔ وہ بولی، دادی، دادا کا کوئی فون آیا؟ تاجور نے کہا، نہیں، اور اٹھ کر چلی گئی جیسے رمشا سے آنکھیں نہ ملانا چاہتی ہوں۔ رمشا میں بھی مزید سوال کرنے کی سکت نہ تھی۔ اس نے بھی زیادہ کچھ نہیں پوچھا اور کمرے میں جانے سے پہلے ولید کو دیکھنے کے لیے چل دی۔ رمشا سوچ رہی تھی کہ اب ولید صبح کے مقابلے میں بہت بہتر ہوگا، لیکن ولید کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ اسے تیز بخار تھا اور کئی زخم رس رہے تھے۔ ولید کیا ہوا؟ مخدوم چاچا، ولید کو شاید انفیکشن ہو گیا ہے، اسے ہسپتال لے جانا ہوگا اور فوراً، جلدی۔ مخدوم کو ہچکچاتا دیکھ کر رمشا نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا، مخدوم چاچا، میں کچھ نہیں جانتی، ولید کو ہسپتال لے جانے کی ضرورت ہے، آپ ولید کو اٹھائیں اور میرے ساتھ چلیں۔ مخدوم نے بھی مزید بحث حاصل جان کر بخار کی شدت سے نڈھال ہوتے ولید کو اٹھنے میں مدد کی اور دونوں اسے کار میں بٹھا کر روانہ ہو گئے۔ کوئی اسپتال ادھوری معلومات کے ساتھ ولید کو لینے کو تیار نہ تھا۔ کچھ ایک تو پولیس کو فون بھی کرنے کی کوشش کی تو رمشا کو ولید کو لے کر وہاں سے بھاگنا پڑا۔ رمشا کو کسی بھی لمحے دادا کا فون آنے کا اندیشہ تھا، اور ساتھ ہی اگر ولید کو کچھ ہو گیا تو وہ کیسے جی پائے گی، اور ولید کی ماں اسے جینے بھر بھی کہاں دے گی۔ واپس گاڑی میں بیٹھتے ہوئے رمشا نے دیکھا کہ مخدوم کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ رمشا کو افسوس ہوا کہ اس کی وجہ سے مخدوم خاصا کمزور ہو گیا تھا۔ خود کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی، شاید اسے بھی بخار ہو رہا تھا۔ ساتھ ہی رات بھر جاگنے سے مخدوم کی آنکھیں سوج گئی تھیں، پھر بھی وہ رمشا کی خاطر خاموشی سے اس کے حکم کی تعمیل میں ولید کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رمشا کو مڈ وائف پر بہت غصہ آیا کہ کیسی بری ڈریسنگ کی تھی کہ زخم ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہو رہے تھے۔ رمشا کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے اور کس سے مدد مانگے۔ اس نے بے بسی سے سوچا، مجھے دادی سے مدد مانگنی پڑے گی، لیکن اگر دادا خبر ملنے پر واپس آ گئے تو نہیں، میں ولید کی زندگی دوبارہ خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ رمشا نے مخدوم کو دیکھا جو اسٹیئرنگ پر سر رکھے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ رمشا نے ایک لمحہ فیصلہ کرنے میں لگایا اور پھر مخدوم کو آواز دی، چاچا اٹھیں، اشتیاق انکل کے ہسپتال چلیں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ مخدوم نے بمشکل کار سٹارٹ کی اور رمشا ہزاروں خدشات میں گری
ڈاکٹر اشتیاق کو مطمئن کرنے کی بانوں پر غور کرنے لگی۔ ڈاکٹر اشتیاق نے رمشا اور مخدوم سے زیادہ سوال جواب نہیں کیے اور ولید کا علاج شروع کر دیا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر ہی ولید کو وہاں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ ولید اور مخدوم سے فارغ ہو کر ڈاکٹر اشتیاق رمشا کو لیے اپنے کمرے میں چلے آئے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتے۔ رمشا نے سوچی سمجھی کہانی سنا ڈالی۔ ڈاکٹر انکل، یہ پروفیسر ولید ہے اور ایک رفاہی ادارہ چلاتے ہیں۔ بس اسی سلسلے میں کچھ دشمن بن گئے تھے جنہوں نے ان کی یہ حالت کی ہے۔ آپ دادا ابا کو کچھ نہ بتانا، مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ دادا ابا کے آنے تک یہ ٹھیک ہو کر گھر چلے جائیں گے اور بات ختم۔ کیوں ڈاکٹر انکل، میرے لیے اتنا تو کریں گے نا؟ ڈاکٹر اشتیاق نے مسکرا کر کہا، بیٹی میں تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں، لیکن یہ پولیس کیس ہے، پولیس کو اطلاع تو کرنا ہوگی۔ رمشا بولی، نہیں انکل، یہ بہت غریب لوگ ہیں، بلا وجہ ان کے دشمن انہیں یا پھر ان کی ماں کو ستائیں گے۔ آپ کوئی بھی وجہ لکھ دیں پلیز۔ ڈاکٹر اشتیاق نے سنجیدگی سے کہا، اچھا دیکھتا ہوں، لیکن یہ بختیار کے ڈرائیور کو کیا ہوا ہے؟ گھاؤ کس چاقو؟ رمشا نے بات کاٹی، جی وہ میں نے ہی مخدوم چاچا کو ولید کے پاس کام سے بھیجا تھا، تو وہ بلا وجہ ہی ولید کے دشمنوں کے ہاتھوں زخمی ہو گئے۔ ڈاکٹر اشتیاق کی مسکراہٹ کہہ رہی تھی کہ وہ رمشا کے بہانے اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، لیکن رمشا کے پاس ڈاکٹر اشتیاق کی معنی خیز مسکراہٹ کو سمجھنے کی فرصت نہ تھی۔ رمشا کے ذہن پر اس وقت ایک ہی بات سوار تھی کہ ولید جلد از جلد اچھا ہو جائے تاکہ بختیار کے آنے سے پہلے ہسپتال سے فارغ ہو سکے اور مخدوم چاچا بھی جلدی تندرست ہو جائے۔ ساتھ ہی اسے تاجور کو بھی مخدوم چاچا کے زخمی ہونے کا کوئی تو جواز دینا تھا۔ پھر اگر ڈاکٹر اشتیاق نے دادی کو کچھ بتا دیا تو وہ کیا صفائی دے گی؟ رمشا کا ذہن تھک چکا تھا۔ آخر تھک کر رمشا نے خود کو وقت کے دائرے پر چھوڑ دیا کہ جیسا وقت ہوگا جو کر سکے گی کر لے گی، لیکن دادا کے ہاتھوں شکست قبول نہیں کرے گی۔ ڈاکٹر اشتیاق نے پوچھا، رمشا تم نے اپنی دادی کو بھی کچھ بتایا ہے یا نہیں؟ رمشا نے جواب دیا، انکل دادی کا دل بہت چھوٹا ہے اور آج کل ان کی طبیعت بھی اچھی نہیں، میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا اور آپ بھی نہیں بتائیں گے پلیز۔ دیکھیں وہ دادا کو بتائیں گی تو میں نہیں چاہتی کہ دادا کا دورہ بدمزگی کا شکار ہو۔ وہ ریلیکس ہونے گئے ہیں تو انہیں آرام کرنے دیتے ہیں، جب آئیں گے تو میں خود انہیں سب بتا دوں گی۔ ڈاکٹر اشتیاق نے کوئی وعدہ نہیں کیا، لیکن رمشا کی کسی بات سے اختلاف بھی نہیں کیا۔ رمشا مطمئن ہو گئی کہ ڈاکٹر اشتیاق اس کی بات کا بھرم ضرور رکھ لیں گے۔ لامیہ بہت دیر سے تاجور کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ کبھی تاجور سے کی باتیں کسی خواب کا حصہ لگتی تو کبھی لامیہ ایسی عجیب و غریب حرکت پر حیران ہوتی۔ وہ بڑبڑائی، تاجور امی آخر ایک ماں ہے اور میری حالت سمجھ گئی ہیں۔ بختیار بابا نے انہیں بھی ساری زندگی دھوکے میں رکھا، بہت ظالم ہیں آپ بختیار بابا۔ پھر لامیہ کو یاد آیا کہ بختیار اگلے چند دنوں میں پہنچنے والا ہے اور اسے سلمان کو بچانے کے لیے جو بھی کرنا ہے فوری طور پر کرنا ہے۔ مگر کیا؟ اس کا جواب لامیہ کو نہیں سوچ رہا تھا۔ یوسف؟ ہاں یوسف کو مطلع کر دینا ضروری ہے، وہی کوئی حل بتائے گا۔ مجھے اپنے بچوں کو بچانا ہے ہر قیمت پر۔ لامیہ نے وقت دیکھا، وہاں رات کے 3 بجے ہوں گے، لیکن میں صبح کا انتظار نہیں کر سکتی۔ لامیہ نے جلدی جلدی یوسف کا نمبر ملایا۔ کئی بار بیل ہوئی تو یوسف نے فون اٹھایا۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی لامیہ نے کہنا شروع کر دیا، یوسف یوسف، بختیار کسی وقت بھی پہنچنے والا ہے، اب کیا ہوگا؟ یوسف نے جواب دینے میں دیر لگا دی تو لامیہ نے پھر کہا، تم سن رہے ہو نا؟ میں سلمان کو بختیار کے ساتھ نہیں بھیج سکتی اور میری بیٹی بھی مجھے بھول چکی ہے۔ یوسف نے لامیہ کی بات کاٹ کر کہا، لامیہ رات کے 3 بجے تم نے مجھے یہ کہنے کے لیے فون کیا ہے کہ تم سلمان کو بختیار کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتی ہو، اور تمہیں اچانک پتہ چلا کہ تمہاری بیٹی تمہیں بھول گئی ہے، تم ہوش میں تو ہو؟ لامیہ کو یوسف کی بات سن کر شرمندگی ہوئی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ اتنے میں یوسف نے کہا، لامیہ ہوش کرو، ایسے بدحواس ہو کر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ گہرے سانس لو، چلو خاموشی سے گہرے گہرے سانس لو۔ ٹھیک، ہاں اب سنو، بختیار کو آنے دو، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
میں اور سلمان جلدی تمہارے پاس پہنچ رہے ہیں اور وہ خود ہی اپنے دادا سے نمٹ لے گا، تم اطمینان رکھو۔ لامیا چلائی، نہیں یوسف، سلمان کو مت لانا، یوسف نے ہنس کر کہا۔ اتنی بہادر لامیا کو اولاد نے کتنا بزدل بنا دیا ہے۔ سنو، مجھ پر بھروسہ ہے نا، تو بے فکر ہو جاؤ۔ سلمان اب وہ سلمان نہیں، وہ تمہاری ساری کہانی جانتا ہے، اور اب اسے کیا کرنا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے۔ لامیا گھبرا کر بولی، تم نے اسے سب کچھ بتا دیا؟ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا یوسف،